مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کے باقی بیان کرتی ہیں وہ تمام تر چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی وہ رب العالمین ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان نہیں لایا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے، من دیارہم لاول الحشر، پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ان اہل کتاب کی یہ سوچ تھی کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اللہ سے بچا لیں گے۔ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، سو اللہ کی پکڑ آئی ان کو وہاں سے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، سو عبرت حاصل کرو اے عقل والو، اے بصیرت والو، اے نگاہ والو۔ ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اللہ نے اگر ان کے مقدر میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب نار ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاق اللہ، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ ہیں سخت ترین سزا دینے والے۔ یہ سورہ حشر ہے، اور مسبحات جن 5 سورتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ آیا تھا ان میں سے یہ دوسرے نمبر پر یہ سورت ہے۔ اس سورت کی جو آیات آپ نے ابتداً سنی، ان کا پس منظر اور شان نزول اس طریقے سے ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پہلا سال گزر گیا، دوسرے سال کے اندر غزوہ بدر پیش آتا ہے، تیسرے سال میں غزوہ احد پیش آتا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو خوفناک شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، 70 کفار مارے جاتے ہیں۔ تیسرے سال غزوہ احد پیش آتا ہے جس میں 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور چوتھے سال جو جنگ ہوتی ہے وہ جنگ یہ بنو نذیر والی ہے۔ یہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں جنگ پیش آئی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہودیوں کو ابتداء ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہوئی تھی۔ یہ ملک شام سے آئے تھے بنو نذیر، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی یہ آرزو اور تمنا تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے آ جائیں، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ جائیں، لیکن جب نہیں آئے آپ علیہ السلام ان کی نسل سے اور بنو اسماعیل سے آئے، تو انہوں نے ہٹ درمی، سرکشی اور ضد کا مظاہرہ مسلمانوں کے خلاف کیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ کعب ابن اشرف جو بنو نذیر کا سردار تھا، یہ قبیلہ تھا بنو نذیر یہودیوں کا، مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ان کی بستیاں تھیں، اور ان کا قلعہ تھا، اور ان کے باغات، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں تھیں۔ بڑا قبیلہ تھا یہ۔ دوسرا قبیلہ بنو قینقاع کا تھا، یہ بھی یہودیوں کا ہی تھا، اور تیسرا قبیلہ جو ہے وہ بنو قریظہ کا تھا، یہ بھی یہودیوں کا تھا۔ بنو قینقاع کا اگلے صفحات کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، تو آج آپ کے سامنے بنو نذیر کی مختصراً تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ کعب ابن اشرف غزوہ احد کے بعد تقریباً 40 یہودی لوگوں کو لے کر مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں قریش کے ساتھ ایک خلیفانہ معاہدہ کیا کہ ہم مل کر مسلمانوں کا استحصال کریں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے۔ چنانچہ 40 آدمی قریش مکہ میں سے اور 40 آدمی یہ یہودی غلاف کعبے کو پکڑ کر، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر مسلمانوں کے خلاف ایگریمنٹ کیا کہ مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔
ایک طرف سے ان کی یہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف، جب یہ واپس آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ساری سازشوں کا، حرکتوں کا علم ہو چکا تھا۔ یہ اکثر اشعار آپ علیہ السلام کی شان میں کہا کرتا تھا، لیکن جن میں دریدہ دہنی کا اور گستاخی کا، بے ادبی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، اور صحابہ کی اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور برائی بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 گانے والی عورتیں بھی رکھ رکھی تھیں، جن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف گانا گائیں۔ گویا کہ ایک قسم کا میڈیا چینل اس نے اس زمانے میں تیار کر رکھا تھا، جس میں وہ اشعار بھی کہتا اور گانے والیاں بھی، اور مسلمانوں کو مسلسل ایذا رسانی، تکلیف دینا اس کا کام تھا، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اس نے اس کا خاتمہ کر دیا، کعب ابن اشرف کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا، اس سے پہلے آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 27 نکات پر مشتمل ایک ایگریمنٹ ہوا تھا یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ، جس میں یہ چیزیں بھی طے پائی گئی تھی کہ مدینہ جو یہ شہر ہے، اس کا دفاع ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، تم بھی یہاں کے رہائشی ہو، رہنے والے ہو، یہاں کے شہری ہو، ہم بھی یہاں کے شہری ہیں، لہٰذا اگر کوئی بھی باہری دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ نیز مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے ساتھ یہودی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور یہودیوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ مسلمان چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اور بھی کچھ معاہدے کے اندر نکات تھے، یہ اہم چیزیں اس معاہدے کی تھیں۔ بہرحال اس میں یہ بھی تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ مدینہ منورہ میں کسی بھی شخص سے غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو مل کر دیت ادا کریں گے۔ اس معاہدے میں یہ بھی چیز تھی کہ اگر مدینہ منورہ کے کسی شہری کے ذریعے سے کسی غیر کا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو مدینہ کے سارے شہری مل کر اس کی دیت ادا کریں گے، یہودی بھی اس دیت میں حصہ لیں گے اور مسلمان بھی اس دیت کے اندر حصہ لیں گے، چونکہ دیت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی، اور ایک عام آدمی کے لیے 100 اونٹ ادا کرنا بڑا مشکل، ناممکن۔ یہ ایسا ہی جیسے آج کل کے زمانے میں کسی کو کہا جائے تم 100 گاڑیاں دو، اچھا نا 1 گاڑی بنان تو 7 گاڑی کت پڑ بنان۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ رعل اور زکوان کچھ قبائل تھے مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر، یہاں کے لوگ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے کہ ہم سب کے سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ اپنے یہاں سے کچھ داعی حضرات کو، مبلغین حضرات کو، قراء حضرات کو، قرآن پڑھانے والے حضرات کو، حفاظ حضرات کو ہمارے قبائل میں بھیجیں تاکہ وہاں پر وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور لوگوں کو قرآن سکھائیں اور پڑھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قراء کو، جو آپ کی کل محنت تھی سن 4 ہجری تک، 70 قراء کو وہاں پر بھیج دیا۔ ان ظالموں نے بیر معونہ کے پاس ان 70 کے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی بچے، اس میں عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی طریقے سے واپس ہوئے۔ ان کی آنکھوں کے اندر خون تھا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھی تھیں، اپنے بھائیوں کے ٹکڑے دیکھے تھے، خون کے فوارے دیکھے تھے۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب دیکھے تو انہی کا ہمسایہ ایک اور قبیلہ تھا، رعل و زکوان کا، بنو عامر۔ تو بنو عامر کے 2 آدمی مدینہ سے واپس اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے، تو عمر ابن امیہ زمری نے دیکھا اچھا یم چھ وہی منز، پکڑ کر وہیں پر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ بنو عامر تو مسلمانوں کا حلیف اور دوست ہے، دشمن تو رعل و زکوان ہے۔ اب حلیف اور دوست کے کسی خاندان کا فرد قتل ہو جائے تو اس صورت میں دیت دینی پڑتی تھی، یہی قرآن کا حکم 5ویں سپارے سورہ نساء کے اندر آیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب معاہدہ اس ایگریمنٹ کے تحت جو مدینہ کی یہودیوں سے ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس دیت کا حصہ وصول کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہودیوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کو ایک کمرے کے اندر بٹھایا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں، ہم ابھی دیت جمع کر کے لاتے ہیں، پورے قبیلے سے جو بھی دیت کا حصہ ہوگا ہم لوگوں سے جمع کر کے آپ کے پاس حاضر کرتے ہیں۔ ادھر یہ کیا اور ادھر پیچھے جا کر مشورہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ بیٹھے ہیں آپ پر ایک بڑی پتھر کی چکی اوپر سے گرا دی جائے، جس کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا جائے۔ عمر ابن حجاش ایک شخص تھے اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی، یا حجاش ابن عمر اس طریقے سے کچھ ان کا نام تھا، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اوپر سے پتھر گرا دو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے اور ان کی قتل کی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام فوراً وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد ان کو ان کی سازش اور ان کی ساری خباثت کا ان کو بتلا دیا کہ تم لوگوں کی یہ پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری بتلا دی، چونکہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ معاہدے میں چیزیں تھی کہ جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کریں گے ایک دوسرے کا، اور تم نے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اب تم کو یہ 10 دن کی مہلت دی جاتی کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ کو خالی کرو، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ لوگ نکلنے والے تھے کہ لیکن عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، یہ ان کا حلیف اور ان کا دوست تھا۔ اس نے کہا تم نہیں نکلنا، میرے پاس 2000 افراد کی جمعیت ہے، اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر بھرپور تمہارے مقابلے میں اور دفاع میں جنگ کروں گا، ہم مسلمانوں کو شکست فاش سے دوچار کریں گے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نہ نکلے، کہا جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مجبوراً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا اور یہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ 21 روز تک محاصرہ ہوا۔ اس دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے قلعے کے آس پاس درختوں کو کاٹنا شروع کیا اور جلانا شروع کیا تاکہ ان پر ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ مجبور ہو کر، تنگ ہو کر 21 دن کے بعد قلعے سے باہر نکل آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اتنی اس وقت رخصت دے دی، ٹھیک ہے تم اب بھی جا سکتے ہو۔ چنانچہ یہ مدینہ سے نکل گئے اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم ہتھیار کے علاوہ جو بھی چیز چاہو لے جا سکتے ہو، لیکن ہتھیار تم یہاں سے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے اپنا سامان، جائیداد، تمام تر چیزیں، ٹرنک، بسترے، ساری کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے کیواڑ تک، دروازے تک، کھڑکیاں تک اکھاڑ کر ساتھ لے لی۔ کچھ تو ان میں سے ملک شام چلے گئے اور کچھ ان میں سے خیبر چلے گئے۔ تو اسی واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے، ان آیات کے اندر تذکرہ کیا ہے، چونکہ ان کا یہ جو پورا کا پورا قلعہ تھا اور ان کے باغات اور ان کی زمینیں اور ان کے مکانات یہ مسلمانوں کو قبضے میں آ گئی تھی بغیر کسی جنگ کے۔ تو وہ مال جو دشمنوں کا بغیر جنگ کے قبضے میں آ جائے اس کو مال فی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ جیسے چاہیں اس کو ویسے تقسیم کریں۔ اگلی آیات میں اس کا بھی تذکرہ آئے گا، لیکن پہلے ایک بار پھر آپ انہی آیات کو دیکھ لیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی وہ اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان نہیں لایا، صرف 2 آدمیوں نے ایمان لایا تھا۔ عبرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام، وہی شخص جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے متعین کیا گیا تھا، جحاش بن عمر، وہ اور اس کا ایک چچا یامین بن عامر، ان 2 آدمیوں نے ایمان قبول کیا یہودیوں میں سے، تو یہ اپنے جان و مال کا تحفظ کر سکے اور مدینہ میں رہ گئے، اور باقیوں نے ایمان قبول نہیں کیا، سرکشی اور ہردرمی کا مظاہرہ کیا گیا، تو ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ من دیارہم، ان کے گھروں سے، اول الحشر، پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے۔ قرآن نے یہاں پر اول الحشر کہا، اس کا مطلب دوسری مرتبہ بھی ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ اب دوسری مرتبہ کب جلا وطن کیا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ قیامت سے قریب ایک مرتبہ پھر یہودیوں کو اکٹھا کر کے جلا وطن کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جنگ عظیم دوم کے اندر ہٹلر نے ان کو اجتماعی طور پر قتل کیا اور ان کو اجتماعی طور پر یورپ سے جلا وطن کیا گیا، ان کو اجتماعی طور پر اسپین سے جلا وطن کیا گیا، ترکی سے جلا وطن کیا گیا، ہالینڈ اور دیگر ممالک سے، برطانیہ سے، فرانس سے ان کو جلا وطن کیا گیا لأول الحشر۔ اور راجح تفسیر یہ قرار دی گئی ہے کہ دوسری مرتبہ جلا وطن کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ تم جزیرۃ العرب کو خالی کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ چنانچہ یہ خیبر میں جا کر بسے تھے جو مدینہ سے 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت میں ان کو وہاں سے بھی جلا وطن کر کے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، تاکہ عرب کا جو قلعہ ہے، عرب کا جو علاقہ ہے وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بن جائے اور وہاں پر غیر مسلموں کا وجود باقی نہ رہے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ وہ نکلیں گے۔ وظنوا،
ان یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، سو اللہ آیا وہاں سے، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آیا ادھر سے جدھر سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ کیا؟ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ جنگ کے اندر سب سے بڑی اور اہم چیز ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نفسیات۔ نفسیاتی لحاظ سے اگر کوئی قوم، کوئی فوج جیت گئی تو جنگ اس کے ہاتھ میں ہے، اور نفسیاتی لحاظ سے جو قوم شکست مان جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو فتح نہیں دلا سکتی۔ زندہ مثال آپ کے سامنے یہودیوں کی، 21 دن کے اندر ان کے دلوں کے اندر ایسی ہیبت، ایسا ڈر، ایسا خوف بیٹھ گیا کہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک شخص نے ایک تیر بھی نہیں چلایا، کوئی تلوار نہیں چلائی۔ ہیبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی، اور جرت، ہمت، شجاعت، بہادری کی زندہ مثال فلسطین کی ہے۔ ہزاروں مسلمانوں پر بمباری کی گئی، شہید کیا گیا، بچوں عورتوں کو شہید کیا گیا، اور ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ تم فلسطین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تم کو مکانات بنا کر دیے جائیں گے، تم کو پیسے دیے جائیں گے، جائیداد دی جائے گی، ساری چیزیں دی جائیں گی، مکانات دیے جائیں گے، لیکن اہلیان فلسطین نے غزہ کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ ہمت، وہ جرت، وہ شجاعت، وہ بہادری دکھائی، وہ دل ان کے ایسے ڈٹے ہوئے، ان کے دل ایسے مضبوط ہیں کہ کسی عرب نے بولا تھا کہ جنگ کے بعد، اپنی اہلیہ سے ذکر کر رہا تھا کہ جنگ کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ فلسطین کے کچھ یتیم بچوں کو تربیت اور تعلیم کی غرض سے اور پالنے کی غرض سے اپنے یہاں لے آئیں گے، اور اپنے گھر میں ان کو رکھیں گے، اور ان کی تعلیم و تربیت کا یہاں پر بندوبست کریں گے۔ اہلیہ نے یہ بات شوہر سے کہی، تو شوہر نے کہا کہ نہیں، ان کے بچوں کو یہاں نہیں لانا ہے تعلیم و تربیت کی غرض سے۔ ہمت، شجاعت، بہادری اور اسلام پر صحیح معنی میں اگر عمل کرنا ہے اور دیکھنا ہے تو پھر اپنے بچوں کو غزہ پہنچانا ہے، تاکہ وہ سیکھ جائیں کہ جرت اور ہمت کسے کہتے ہیں، شجاعت اور بہادری کسے کہتے ہیں۔ ان کو وہاں پر تربیت کی غرض سے بھیجنا ہے، ان کے بچوں کو یہاں پر تربیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تو صرف بزدلی سیکھیں گے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ اپنے گھروں کو اجاڑیں گے، اجاڑ رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے، یعنی ان کے کواڑ کو اکھاڑ رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی، کہ مومن بھی قلعے کو باہر سے نقصان پہنچا رہے تھے۔ سو تم عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے ان کے مقدر میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ان کو عذاب ملتا، یعنی ان کو قتل کر دیا جاتا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب نار ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ جنگ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے ان کے درختوں کو جب کاٹنا شروع کیا تو خود مسلمانوں میں اس میں اختلاف ہوا کہ درختوں کو کاٹا جائے یا نہیں۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، جنگ کے بعد یہ ہمارے کام آئیں گے، اور بعض مسلمانوں نے کہا نہیں، دشمن پر ہیبت ڈالنے کی غرض سے ان کے باغات کو، ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے۔ جب ان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا تو یہ خود ہتھیار ڈالیں گے، چونکہ دشمن جنگ کے اندر سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ فریق مخالف کی طاقت کو توڑا جائے، اور طاقت کون سی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے؟ معیشت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے۔ معیشت ختم تو قوم کیسے جنگ لڑ سکتی ہے؟ اس لیے اس دور کے اندر جب بھی کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو بمباری نہیں کرتے، معاشی لحاظ سے اس کو اتنا پست کر دیا جاتا ہے کہ وہ 4 دن بھی میدان جنگ کے اندر ٹک نہ سکے، کیونکہ اس زمانے کے اندر میزائل، بارود، جنگی جہاز، سارے ہتھیار، ساری چیزیں وہ پیسے کی برکت سے ہوتی ہے۔ جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کوئی قوم جنگ کیسے لڑ سکتی ہے؟ آپ قریبی مثال ہمسایہ ملک کی دیکھ سکتے ہیں، معیشی لحاظ سے اس کو ایسا بیڑا غرق کر دیا کہ 10 دن کے جنگ کے اندر وہ ٹک نہیں سکتا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، تو صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہو گیا کہ درختوں کو کاٹا جائے یا نہیں کاٹا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ حکم اتارا کہ دونوں درست ہیں، دونوں کی نیت ٹھیک ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے وہ بھی مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کا سوچ رہے ہیں کہ کل یہ درخت ہمارے کام آئیں گے، اور جنہوں نے کہا کہ کاٹا جائے ان کی نیت بھی ٹھیک ہے کہ دشمن پر ہیبت، رعب ڈالا جائے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان پر خوف طاری ہو جائے تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں، تو دونوں کی نیت ٹھیک ہے، اس لیے دونوں کو ثواب ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوران جنگ یا کسی بھی مسئلے کے اندر علماء یا فقہاء کے درمیان اختلاف ہو جائے اور دونوں فریق درست ہوں
تو دونوں کو ثواب ملے گا، اور اگر ایک فریق درست ہوں، دونوں مجتہد ہوں، تو جو فریق درست ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوگنا اجر ملے گا، اور جو فریق غلطی پر ہے اس کو بھی گناہ نہیں ملے گا، اللہ اس کو بھی سنگل ثواب سے ضرور نوازیں گے۔ ما قطعتم من لینۃ، نہیں کاٹا تم نے کوئی بھی درخت، لینۃ کھجور کے ہر درخت کو بولتے ہیں، لیکن عجوا جو سب سے مقبول اور محبوب ترین کھجور ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ نہیں چھوڑا تم نے کھجور کا کوئی درخت، او ترکتموہا، نہیں کاٹا تم نے کھجور کا کوئی درخت، یا تم نے اس کو چھوڑ دیا قائمتاً علی اصول، اپنے جڑوں پر برقرار، فباذن اللہ، تو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اب یہاں سے آگے مسئلے کو سمجھنے کی غرض سے آپ سمجھ لیجئے کہ دوران جنگ دشمن کے ہاتھ سے آپ کو جو مال غنیمت ملتا ہے، دشمن کا جو بھی سامان آپ کو ملے گا، چاہے وہ گھوڑے ہوں، تلواریں ہوں، یا آج کل کے زمانے میں گاڑیاں ہوں، یا ہتھیار ہوں، یا ہیلی کاپٹرز ہوں، یا میزائل ہوں، بندوقیں ہوں، پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو کچھ بھی مل جائے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اب اس کی دو طریقہ کار ہیں، یا تو مسلمانوں نے وہ لڑ کر حاصل کیا ہے تو اسے ہم مال غنیمت بولتے ہیں۔ مال غنیمت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں سے 80% اس کا شیئر جو ہے وہ مجاہدین اور فوج کے نام جاتا ہے، مجاہدین کے نام جاتا ہے، اور اس میں 20% شیئر بیت المال کے نام جاتا ہے۔ جبکہ مال غنیمت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مال جو مسلمانوں کو لڑے بغیر حاصل ہو تو اس کو ہم مال فی بولتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا ہے، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ قرآن کریم نے اس کے 5 مصرف بیان کیے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، اور یتیم، اور مسکین، اور مسافر، ان 5 فریقوں کے اندر، ان 5 طبقوں کے اندر اس مال فی کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر بنو نذیر سے حاصل ہونے والے باغات، بنو نذیر سے حاصل ہونے والے قلعے، بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مکانات، بنو نذیر سے حاصل ہونے والی دیگر زمینیں، جائیدادیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 3 مصرف بیان کیے مسلمانوں کو۔ پہلا مصرف فرمایا کہ دیکھیے کہ حضرات مہاجرین اپنا گھر بار، زمین جائیداد چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار نے ایثار کا، ہمدردی کا، قربانی کا وہ نظارہ پیش کیا کہ قیامت تک دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسا منظر پیش نہیں کر سکتی ہے، ایسا ایثار پیش نہیں کر سکتی ہے، ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے اپنے گھروں کو تقسیم کیا، حضرات انصار نے، اور اپنے آدھے گھر مہاجرین کو دے دیے، اپنے باغات کو تقسیم کیا اور اپنے آدھے باغات مہاجرین کو دے دیے، اپنی زمینوں کو تقسیم کیا اور اپنی آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ اور حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو غضب کیا کہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو یہاں تک کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو کہ ان میں سے جو بھی تم کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور اس کو تم اپنے نکاح کے اندر لے لو۔ ایسے ایثار کا مظاہرہ حضرات انصار نے پیش کیا۔ تو چونکہ حضرات مہاجرین کے پاس انصار کی زمینیں بھی تھیں، انصار کے مکانات بھی تھے، انصار کی جائیدادیں بھی تھیں، اور وہ انہوں نے ان کو دے دی تھی، نیت وہی کر لی تھی۔ قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو اب بنو نذیر کے باغات اور زمینیں مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہیں، اب یہ ایسا کیا جائے کہ ان کو مہاجرین کو دے دیا جائے، اور مہاجرین انصار کے باغات، انصار کے مکانات، انصار کی زمینیں جائیدادیں ان کو واپس کر دیں۔ ایک مصرف ان کو بتایا گیا۔ دوسرا مصرف بنو نذیر کے باغات اور مکانوں اور زمینوں اور جائیدادوں کا ان انصار کو قرار دیا گیا جو غریب ہوں، اور تیسرا مصرف ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو نہ انصار نہ مہاجرین، البتہ دیگر علاقوں سے، مثلا یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کئی علاقوں سے مسلمان آئے، ہجرت کر کے اور مدینہ منورہ بس گئے، تو ان لوگوں کو بنو نذیر کے جائیدادوں، مکانوں اور زمین اور باغات کا مصرف قرار دیا گیا۔ اب اس کے سلسلے میں کچھ واقعات ہیں، اس سلسلے میں کچھ آیات ہیں اور کچھ چیزیں ہیں، ہر آیت کے ذیل میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ دیکھیے پہلی چیز، وما آفا اللہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑے بغیر دے دیا اپنے رسول کو، منہم ان سے لے کر، فما اوجفتم علیہ من خیل، تو نہیں دوڑائے تم نے ان زمینوں پر کوئی گھوڑے، ولا رکابن، اور نہیں کوئی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ جس پر چاہتے ہیں اپنے رسولوں کو مسلط کرتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما آفا اللہ، جو کچھ اللہ نے لڑے بغیر دے دیا اپنے رسول کو، من اہل القری، بستی والوں سے لے کر، یعنی
بنو نذیر سے لے کر فللہ، تو یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ باغات فللہ اللہ کی ہیں، وللرسول رسول کے لیے، ولذی القربى رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اس وجہ سے کہ رسول کے قریبی رشتہ داروں پر زکوٰۃ حرام تھی، صدقہ حرام تھا، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش کرتی نہ رہ جائے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے دے اس میں سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تم کو منع کرے تم اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ آیت سے واضح ہو گیا کہ یہ بنو نذیر کی ساری جائیداد، مکان، باغات اور ان کا قلعہ یہ مال فی میں سے تھا، اور مال فی کا اختیار اللہ کے رسول کو دے دیا گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذاتی جائیداد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر 2 مہینے کے بعد چولہا جلتا تھا، کھجوروں اور پانی پر عموماً گزارا ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرات ازواج مطہرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھوڑی بہت آسائش ہوئی، زیادہ آسائش نہیں لیکن تھوڑی بہت آسائش ہوئی کہ اب ان کے پاس کھجور کھانے کے لیے ہوتے تھے، اب ان کے پاس سالانہ ان کو خرچ دیا جاتا تھا۔ مثلا فتح خیبر کے بعد تقریباً ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو 60 وسق 100 وسق کھجور دیے جاتے تھے، تقریباً 200 کوئنٹل کھجور ان کو سالانہ خرچ دیا جاتا تھا کہ چاہے تم اس کو خرچ کرو، چاہے تم اس کو بیچ دو، چاہے تم اس کو کچھ بھی کرو، وہ ان کو فتح خیبر کے بعد دے دیا جاتا تھا۔ 100 وسق ہر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک زوجہ مطہرہ کو دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذاتی جو ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے، اور آپ علیہ السلام تو اپنی ذات پر خرچ کرتے نہیں تھے، تو جو آپ کے پاس مہمان آتے تھے، جو آپ کے پاس سرکاری وفود آیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام انہیں پر اکثر خرچ کیا کرتے تھے، یا جو غربا وغیرہ ہوا کرتے تھے انہیں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایسے آپ کے قریبی رشتہ دار بھی، اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور یتیموں پر اس کو خرچ کیا جاتا، چونکہ ابتدائی اسلام کا دور تھا، جنگیں بکثرت ہوتی، تو جب جنگیں بکثرت ہوتی، لوگ بکثرت شہید ہوتے تو یتیم بھی بکثرت ہوتے، اس لیے مال فی کا ایک مصرف یتیموں کو بھی قرار دیا گیا۔ پھر اسلام نے ایک اہم چیز بتائی، کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دنیا میں اس وقت 2 نظام ہے معیشت ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام جس کا محور یہ ہے کہ آپ دولت کو سمیٹو کسی بھی طریقے سے، چاہے غریب کا خون چوس کر، بس دولت اکٹھا کرنا یہ مقصد حیات ہے، یہ امریکی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ دوسرا سوشل نظام ہے، جس میں یہ ہے کہ ہر انسان پر دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے، اور انسان کی جو ملکیت ہے اس کو سلب کر دیا جائے۔ یہ 2 دنیا کے اندر نظام ہائی معیشت اس وقت چل رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس میں تھوڑا سا مختلف طریقہ کار اپنایا۔ قرآن کریم اس سرمایہ دارانہ نظام کا مخالف ہے جو اس وقت یورپ لے کر چل رہا ہے، جس میں دولت کو اکٹھا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے وہ رنڈی کی کمائی ہو، چاہے وہ شراب کی کمائی ہو، چاہے وہ سگریٹ کی کمائی ہو، چاہے وہ جوئے کی کمائی ہو، چاہے وہ کسینوں کی کمائی ہو، چاہے وہ غریبوں کا خون چوس کر کمائی ہو، چاہے وہ بینکوں کے ذریعے سے پوری دنیا کا سرمایہ ہڑپ کر کے، لوٹ کر کے، اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ لے کر، اور ان کو صرف ڈیجٹ اور اعداد کے خیالی پلان کے اندر پھنسا کر رکھ دیا جائے، ہاں بھائی تمہارے اکاؤنٹ کے اندر 10 لاکھ روپے ہیں، کہاں؟ وہ کہیں بھی نہیں، بس صرف ڈیجٹ ہے، عدد ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ پیسہ تو سارا ان کے پاس ہے، دولت تو ان کے پاس ہے، آپ کے پاس صرف ڈیجٹ اور عدد ہے، ساری کی ساری دنیا کی دولت ان لوگوں نے سمیٹ لی۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کی سوچ ہے۔ دوسرا سوشل نظام ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ بھائی ہر انسان پر دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے اور انسان کی ملکیت کو چھین لیا جائے، انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں، صبح سے شام تک پورے ملک کے تمام لوگ مزدوری کریں، اور مزدوری کرنے کے بعد شام کو سارے 1-1 کلو اناج لیں، شام کو کھاؤ، صبح کو آؤ پھر کماؤ۔ تو وہ نظام دنیا کے اندر فیل ہو گیا۔ اب سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، لیکن یہ جلد ہی اپنی آخری سانسیں لے گا، چونکہ اس کے اندر غریبوں کی غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پوری دنیا کی دولت جو ہے 75% دولت وہ 850 آدمیوں کے پاس ہے، 850 آدمیوں کے پاس 75% دولت ہے، اور باقی جو 25% دولت ہے وہ 8 ارب لوگوں کے پاس ہے۔ 25% دولت جو ہے وہ 8 ارب لوگوں کے پاس ہے۔ اس میں اتنا ظلم اور اس میں اتنا استحصال ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر۔ اسلام فرد کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اسلام ارتکاز دولت کے وہ تمام تر طریقے روک دیتا ہے، ان سے منع کرتا ہے، ان سے جس میں فرد کی ملکیت کو، جس میں
کسی بھی شخص کے مال کو زبردستی سے ہڑپا جائے یا جس میں غریبوں پر ظلم اور جبر کیا جائے، مثلا بینک کا وہ سرمایہ دارانہ طریقہ جس میں لوگوں کے مال کو چھین لیا جائے، یا اسی طریقے سے جوا، سٹا، اور اسی طریقے سے شراب، اور اسی طریقے سے حرام کاری، رشوت، جس میں وہ طریقے کسی انسان کے مال کو زبردستی اس کی مرضی کے بغیر چھین لیا جائے۔ اسلام اس طریقہ کار کو پسند نہیں کرتا ہے، فرد کی ملکیت کو ترجیح دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے مال کی طرف کوئی انسان زبردستی ہاتھ بڑھاتا ہے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، جو چور کی سزا ہے، جو غاصب کی سزا ہے، کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ تو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے تحت ایک اسلام ہمیں ایک معیشت کے حوالے سے اہم سبق دیتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پیسہ گردش کرتا رہ جائے۔ یہ جو ہم پورے کے پورے کشمیر، پورے کے پورے ہندوستان، پورا کا پورا دنیا اپنی ساری دولت بینکوں کے حوالے کر دیتا ہے اور بینک مزے کرتا ہے، تو اس میں انسانیت کے اندر، لوگوں کے اندر غربت عام ہو جاتی ہے۔ اگر یہی پیسہ بینکوں میں جمع ہونے کے بجائے سوسائٹی کے اندر گردش کرے تو غربت چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ جو اربوں خربوں کا روپیہ اس وقت بینکوں کے پاس ہے، اگر یہ بشکل تجارت عوام الناس کے بیچ گردش کرے تو اس کے اندر جو ہے یہ پیسہ سمٹ کر نہیں رہے گا اور لوگوں کی غربت ختم ہو جائے گی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کا پیسہ جو ہے سمٹ کر ایک جگہ نہ رہے بلکہ وہ گردش کرتا رہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنا پیسہ بینکوں کے حوالے کرتے ہیں، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، بھائی کہاں بینک کے اندر ہے؟ فائدہ کچھ بھی نہیں۔ کرنسی ہر روز ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، پیسہ بینک میں رکھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اگر اس کے بجائے انسان تجارت میں لگائے، کچھ نہیں، اگر زمین کا پلاٹ اس نے خرید کر رکھا آج مثال 10 لاکھ کا، تو اس کو وہ 10 سال کے بعد 50 لاکھ کا بیچے گا، گویا کہ آپ کے 10 لاکھ کے 50 لاکھ بن گئے، لیکن آپ نے بینک کے پاس رکھا تو وہ 10 کے 10 ہی لاکھ رہے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ 10 لاکھ ڈی ویلیو ہو کر، یعنی اس کی ویلیو کم ہو جائے گی 10 سال کے بعد۔ آج اگر آپ 10 لاکھ لے کر مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو 2 مرلے زمین ملیں گے، یہی 10 لاکھ لے کر آپ اگر 10 سال کے بعد مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو آدھا مرلہ زمین بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ مثال کے طور پر آج سے پہلے 50 سال پہلے چائے کا 1 کلو 2 روپے ملتا تھا، آج آپ 2 روپے لے کر چائے کا 1 کلو لینے کے لیے مارکیٹ میں جائیں، ملے گا کچھ؟ اب اگر کسی شخص نے وہی 2 روپے آج سے 50 سال پہلے بینک میں رکھے، فائدہ کچھ اس کو حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اسی 2 روپے کا اگر اس زمانے میں اس نے سونے کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا یا کوئی سی چیز خریدی ہوتی، آج اس کی لاکھوں کی ویلیو ہوتی۔ یہاں پر ایک صاحب نے آج سے پہلے، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک ساتھی ہیں، اس نے 50,000 بینک میں رکھے، باہر کے ایک عالم تھے، 50,000 بینک میں رکھے، کئی سالوں کے بعد، 20 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد آئے وہ یہاں سے بینک سے پیسے نکال کے لے گئے، کتنے؟ وہی 50، چونکہ زیادہ لے نہیں سکتے تھے، سود حرام۔ اور اسی زمانے کے اندر یہاں پیر باغ میں ایک شخص نے 40,000 کی 2 کنال زمین خریدی، 40,000 کی اس نے 2 کنال زمین خریدی، آج اس کی ویلیو تقریباً مارکیٹ کے اندر 10 کروڑ کی ہے۔ تو ایک نے 50,000 بینک کے حوالے کیے، اس کو 20 سال کے بعد کچھ نہیں ملا، دوسرے نے 40,000 کی زمین خریدی، اس کو 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد اس کے 10 کروڑ مل رہے ہیں۔ ایک نے پیسہ گردش میں لگایا، تجارت میں لگایا تو فائدہ حاصل ہوا، دوسرے نے بینک کے حوالے کیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، نقصان کا نقصان ہی ہوا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ دولت صرف مالداروں کے درمیان گردش کرتی نہ رہ جائے، بلکہ اس کو تم تصرف میں لاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ آیت اگرچہ بظاہر صرف مال غنیمت کے تعلق کے حوالے سے نازل ہوئی کہ رسول اس مال غنیمت میں سے تم کو جو دے لے لو، جو نہ دے تم اس سے رک جاؤ، لیکن یہ آیت عموم پر محمول ہے، یعنی پیغمبر جس بھی چیز کا تم کو حکم دیں اس کو مان جاؤ، اور جس بھی چیز سے پیغمبر تم کو منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ آتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں قرآن سے ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں، قرآن سے ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو کسی شخص نے بولا کہ حضور مجھے بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کسی نے زنبور کو، مکھی کو مار دیا تو آیا اس پر تاوان عائد ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ قرآن کے اندر تو یہ حکم نہیں، لیکن قرآن میں یہ بات بتائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تم کو رسول حکم دے اس کو مان جاؤ۔ تو حدیث میں اس کا حکم آیا، لہٰذا میں تم کو حدیث سے بتاتا ہوں، تو حدیث سے مسئلے کا حل بتا دیا۔
واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. حدیث کے جتنے بھی احکام ہیں گویا کہ وہ قرآن ہی سے ثابت ہو گئے. اب للفقراء المہاجرین الذین، ان غرباء کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور بے دخل کیا گیا ان کی جائیدادوں سے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودگی کے طلبگار رہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون. یہ پہلا مصرف بنو نذیر کی جائیدادوں کا بتلایا گیا کہ وہ فقراء جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کو بے دخل کیا گیا ان کے مال سے، وہ اللہ کی رضامندی اور فضل کے متلاشی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مسئلہ نکالا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کسی ملک کے اندر دنیا میں کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہوں اور وہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے اور ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر کافر قابض ہو جائیں تو کافروں کی ملکیت اس پر ثابت ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہاں پر قرآن کریم نے مکہ سے ہجرت کرنے والے ان مہاجرین کی ملکیت پر کفار کے قبضے کو مانا ہے جن کو ان کے زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر دیا تھا، اور قرآن کریم نے ان پر فقراء کا اطلاق کیا. اگر وہ مکہ کی زمینیں جائیدادیں ان کی مان لی جاتی تو قرآن کریم ان کو فقراء نہیں کہتا، گویا کہ کفار کا قبضہ وہاں پر ثابت ہو گیا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم. نیز یہ مال فی ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ہجرت کرنے والوں کے آنے سے پہلے اس جگہ یعنی مدینہ منورہ میں آباد ہوئے اور وہ ایمان لائے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور نہیں وہ اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کی ناراضگی محسوس کرتے ہیں اس مال سے جو مہاجرین کو دیا گیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ خود ان کو فاقے کا ہی تنگدستی کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو انسان دل کے بخل سے، دل کے حسد سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قرآن کریم نے یہاں پر تعریف بیان کی کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، نفرت، عداوت کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، اور وہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات انصار کو بلایا اور حضرات مہاجرین کو بھی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے دین کی ترقی، دین کی فلاح و بہبودی کے لیے زبردست قربانیوں کا مظاہرہ کیا. اب یہ اختیار تم کو دیا جاتا ہے، تم اگر چاہو تو میں بنو نذیر کی جائیدادوں کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان برابر تقسیم کروں، اور اگر تم چاہو تو پھر مہاجرین کے پاس جو تمہاری جائیدادیں ہیں وہ تم کو واپس کر دی جائیں، اور بنو نذیر کی ساری جائیداد مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دی جائے. انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حیات تھے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہماری جو جائیدادیں مہاجرین کے پاس ہیں وہ بھی انہی کے پاس رہنی دی جائیں، اور بنو نذیر کی ساری جو جائیدادیں، باغات، زمینیں ہیں وہ بھی انہی کے درمیان تقسیم کر دی جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. جب یہ بات کہی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بہت ساروں کی چیخیں نکل گئی کہ کیسا ایثار ہے، آسمان نے بھی کبھی ایسے ایثار کا مظاہرہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، کبھی ایسے ایثار کا نظارہ نہیں کیا ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو ان کی ساری جائیدادیں واپس دلا دیں، اور مہاجرین کو بنو نذیر کے جتنے بھی باغات تھے، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، ان کے درمیان تقسیم کر دی. انصار میں سے صرف 3 غریب صحابہ کو حصہ دیا گیا بنو نذیر کے جائیداد میں سے، چونکہ وہ غریب تھے تو باقی کو اس میں سے حصہ نہیں دیا گیا. قرآن کریم نے یہاں پر اسی پر کہا یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ان کو فاقہ کیوں نہ ہو. یہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہاں پر مفسرین نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں اس کے شان نزول کے اندر. فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایک مہمان آیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس قاصد کو بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. ایک زوجہ مطہرہ کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھی کے پاس، ہر ایک کے یہاں سے یہی جواب آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں.
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا تم میں سے ہے کوئی جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا، خاموشی چھا گئی، اس لیے نہیں کہ اعاذم باللہ بخل چھایا ہوا تھا، کہا کہ کسی کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر وہ گھر پہنچے، اہلیہ سے اندر جا کر کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اہلیہ نے کہا گھر میں کچھ نہیں، صرف تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دو، پھر اس کے بعد دسترخوان بچھانا، دسترخوان پر روٹی یا جو کچھ بھی ماں حاضر ہے وہ رکھنا اور مہمان کو بٹھا دینا، اور پھر اس کے بعد تم ایسا کرنا کہ چراغ کو یہ کہنا کہ چراغ کے اندر روشنی ٹھیک نہیں آ رہی ہے، تو چراغ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے، ٹھیک کرنے کے ارادے سے یا ٹھیک کرنے کے ظاہری ارادے سے کھڑے ہو کر اس کو بجھا دینا تاکہ مہمان کھاتا رہے اور خود ہم منہ کو ہلاتے رہیں گے۔ چنانچہ اہلیہ نے ایسا ہی کیا، دسترخوان بچھایا، روٹی بچھائی، سالن لایا اور پھر اس کے بعد کھڑی ہوئی چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور چراغ کو بجھا دیا۔ چراغ کو بجھانے کے بعد میاں بیوی دونوں منہ ہلاتے رہے گویا کہ خود کھا رہے ہوں، اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ صبح جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہو چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ صحابہ ایسے ہیں اللہ کے پاکیزہ بندے کہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود ان کو بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئے صرف ایک روٹی ہے، سائل دروازے پہ آ جاتا ہے، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ حضرت عائشہ خادمہ سے پوچھتی ہے کچھ ہے؟ کہا صرف ایک روٹی آپ کے افطار کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ سائل کو دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ خود کیا کھاؤ گے؟ کہا نا آپ کو دے دو۔ تو خادمہ نے اٹھ کر وہ روٹی اس کو دے دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہا سائل کی حاجت پوری ہو جائے اللہ خود ہمارے لیے کفیل ہوگا۔ چنانچہ ایک ایسے شخص نے ایک بھنی ہوئی سالم بکری بھیجی جس کے یہاں سے کبھی بھی ہدیہ بھیجنے کا معمول ہی نہیں تھا، جو پکا کنجوس تھا، لیکن اس نے بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ رحم ڈالا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار تھے، تو ساتھیوں نے، شاگردوں نے کھجور کا ایک خوشہ لا کر بازار سے خرید کر پیش کیا۔ اتنی دیر میں سائل نے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے لیے کچھ دے دو، کھانے کے لیے کچھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشہ بھجوا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی پیچھے پیچھے گیا اور اس سے خرید کر، ساتھی تھا ان کا، خرید کر سائل سے وہ خوشہ 1 درہم کے اندر واپس لا کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سائل بھی بڑا عجیب تھا، وہ پھر دوبارہ مانگنے کے لیے آ گیا، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشہ پھر دے دیا۔ تو پھر دوسرے ساتھی گئے، انہوں نے 1 درہم کے اندر خرید کر پھر واپس وہ خوشہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، تاکہ اس کے یہاں 4 لاکھ نفر تھے۔ سائل پھر دوبارہ آیا تو اس کو دروازے سے باہر ہی روک دیا، اس کو دروازے سے باہر ہی روک دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کھا لیا کہ شاید یہ کوئی دوسرا خوشہ ہے، یہ وہ والا نہیں جو میں نے صدقہ کیا تھا۔ لکھا ہے تفسیروں میں، اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ وہی والا خوشہ ہے تو وہ اس کو تناول نہ فرماتے۔ رب العالمین نے ان کو یہ ایثار دیا تھا، دوسروں پر خرچ کرتے خود فاقہ رہتے، خود فاقہ رہتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دیناروں کو ایک تھیلی بھر کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھیجی اور غلام کے ہاتھ بھیجی۔ غلام کو کہا تھوڑی دیر رکنا اور دیکھنا کہ وہ ان 400 دیناروں کا کیا کریں گے۔ غلام نے حوالے کی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن خطاب کو جزائے خیر دے۔ غلام ہٹا نہیں وہاں پر، تو انہوں نے خادم کو بلایا، کہا لو یہ 7 دینار فلاں کو پہنچا کے دو، لو یہ 4 دینار فلاں کو پہنچا دو۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ وہ 400 دینار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ نے تقسیم کر دی، خود اس میں سے 1 دینار بھی نہیں رکھا۔ جب غلام واپس آیا، سارا ماجرا سنایا، کہا مجھے تو ان سے یہی توقع تھی۔ پھر 400 دینار ایک تھیلی میں بھرے اور کہا جا کر حضرت معاذ ابن جبل کو دیکھو اور تھوڑی دیر وہاں رک کر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ 400 دینار کی تھیلی لے کر ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے بھی خادم کو بلایا، کہا یہ اتنے دینار فلاں کو پہنچا دو، فلاں کو پہنچا دو، فلاں کو پہنچا دو۔ اندر سے اہلیہ کی آواز آئی، ہم بھی مسکین ہیں، ہمیں بھی شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ عنایت کر دو۔ دیکھا تو اس تھیلی کے اندر صرف 2 دینار بچے تھے، کہا چلے لو یہ 2 دینار تم۔ 400 میں سے 2 دینار اہلیہ کو دے دیے، 398 دینار تقسیم کر دیے۔ یہ ماجرا آ کر سنایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نے، فرمایا شکلیں تو ان کی الگ الگ ہیں لیکن
نبوی مزاج ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے ان کے اندر، یہ صرف اور صرف آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ان کو بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو انسان دلوں کی رنجش، دلوں کے حسد سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرمایا کہ ان قریب ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا جو جنتی ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس کے داڑھی سے وضو کے قطرات سے پانی ٹپک رہے تھے، آ کر مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ کہا ان قریب ایک شخص تمہاری محفل میں داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا، پھر وہی شخص داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے کہا ان قریب ایک شخص داخل ہوگا تمہاری محفل کے اندر جو جنتی ہے۔ صحابہ نے کہا، دیکھا، پھر وہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رہا نہیں گیا۔ جب تیسرے دن وہ صحابی نکلے، کہا مجھے گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ہاں قیام کروں، میں نے قسم کھائی کہ 3 دن اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ اصلاً وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا کون سا وہ ایسا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی قرار دیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، یہ ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص، سب سے بڑے زیادہ عبادت گزار صحابہ میں سے یہی تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص زبردست قسم کی عبادت گزار تھے، طائف میں جا کر بس گئے تھے بعد میں۔ تو چنانچہ ان سے ہزاروں احادیث منقول ہیں، حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہی تھا۔ تو یہ فرماتے میں ان کے گھر چلا گیا اس صحابی کے ہاں، بس صرف میں نے دیکھا شام کو بستر میں جانے سے پہلے کچھ کلمات پڑھے، بستر میں چلے گئے، سو گئے، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے، نہ رات کو کوئی تہجد، نہ کوئی رات کو آہو بکا، نہ کچھ، میں نے کوئی خاص ایسا عمل دیکھا نہیں، کوئی اتنی بڑی عبادت دیکھی نہیں۔ اگلے دن پھر میں ان کے گھر ٹھہرے رہا، پھر وہی چیز، کوئی خاص رات کو تہجد نہیں، عبادت نہیں، پڑھتے سوتے وقت کچھ کلمات پڑھے، سو گئے، صبح تہجد کے لیے اٹھے۔ تیسرے دن پھر وہی چیز، کہا قریب تھا کہ اب میرے دل کے اندر ان کی عبادت کے حوالے سے حقارت پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہا عبادت ہی کریں، تہجد ہی کریں، کیا صرف شونگ نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور تیسرے دن میں نے ان سے دریافت کر ہی لیا کہ اصلاً مجھے گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ میں نے کوئی قسم کھائی ہے، میں صرف اس وجہ سے آپ کے یہاں ٹھہرا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبانی سے سنا تھا کہ تم جنتی ہو، میں آپ کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں عمل تو کوئی خاص کچھ کرتا نہیں ہوں، جو کچھ تم نے دیکھ لیا سو دیکھ لیا، ہاں البتہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے میں ہمیشہ اپنے دل کو کدورت سے، نفرت سے، حسد سے، رنجش سے خالی کرتا ہوں کہ میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے حوالے سے کوئی نفرت، عداوت، دشمنی نہیں رکھتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے حوالے سے کوئی دشمنی، عداوت، نفرت، کدورت کچھ بھی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بس بس بس، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم کو جنتی کہا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو انسان دل کے حسد، کینے، کپٹ سے بچا لیا گیا، ایک ترجمہ حسد سے بھی کیا گیا ہے اور زیادہ تر تو مفسرین نے ترجمہ بخل سے کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے یعنی حضرات مہاجرین اور انصار کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم سے ایمان میں سبقت کی، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دل کے اندر کوئی رنجش، کینہ، کپٹ، حسد نہ رکھنا ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے ایمان لایا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ تیسری جماعت تھی جس جماعت کے حوالے سے یہ چیز کہی گئی تھی کہ ان کو بھی بنو نذیر کی جائیدادوں میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے رب العالمین نے یہاں سے آگے منافقوں کا پھانڈا پھوڑ دیا اور یہ وضاحت کی کہ یہ جو وعدے کرتے رہے بنو نذیر کے سرداروں کے ساتھ، حیی ابن اخطب، سلام ابن ابی الحقیق، فلاں 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 کے ساتھ، کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم مسلمانوں کے خلاف لڑو، ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ان کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، اور ان کو صرف کہتے رہ گئے کہ 2000 فوجی ہمارے پاس وہ ہے، یہ آخرکار یہ ان کے کچھ کام بھی نہیں آئے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق اختیار کیا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے انکار
انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے. یعنی یہ جلا وطن ان کرنا تو ہی نہ رہو تو یکجا نہ رہو، جلا وطن کیا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم کبھی بھی تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے. وان قتلتم، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ لڑی گئی، لننصرنکم، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ یہودی نکالے گئے، لا یخرجون معهم، یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. منافق اصلاً یہودی بھی تھے، اور منافق زیادہ تر وہ مشرکین کے کچھ قبیلے تھے، عبداللہ ابن ابی کے کچھ قبیلے تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور جن کو اپنی بادشاہت کے چلے جانے کا ڈر اور رنج اور غم اور خوف تھا. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان کے ساتھ جنگ لڑی گئی، لا ينصرونہم، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر ان کی مدد بھی کریں گے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. نتیجہ یہی نکلا کہ جب بنو نذیر کا محاصرہ ہوا تو اس وقت منافق عبداللہ ابن ابی ان کے ذرہ برابر کچھ بھی کام نہیں آیا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم ان کے دل میں زیادہ ہیبت رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں. تمہاری ہیبت، ڈر، رعب، خوف ان کے دل میں اللہ کی بنسبت زیادہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں. لا یقاتلونکم جميعا، وہ تمہارے ساتھ سب مل کر نہیں لڑیں گے. الا فی قری محصنۃ، مگر قلعہ دار بستیوں کے اندر، قلعے والی بستیوں کے اندر. او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. بأسهم بینہم شدید، ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے. تحسبهم جميعا، آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہو. وقلوبهم شتى، جبکہ ان کے دل آپس میں پھٹے پڑے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں. فرمایا قرآن کریم نے یہ منافق اور یہودی بظاہر تو آپس میں آپ کو ایک سا لگتے ہیں، یہودی بھی آپس میں آپ کو لگتے ہیں متحد، لیکن یہ متحد نہیں، یہ آپس میں ان کے دل پھٹے پڑے ہیں. ان کے آپس میں کوئی ہمدردی اور محبت نہیں، بس یہ مجبوری کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں، نہیں تو ان کے دل آپس میں پھٹے پڑے ہیں. آپ ان کو سمجھتے ہو بظاہر متحد، لیکن یہ متحد نہیں ہے. یہ کبھی بھی کھل کر آپ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر نہیں لڑ سکتے ہیں. لا یقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ، مگر ایسی بستیوں کے اندر جہاں پر چاروں جانب سے قلعے کی دیواریں ہوں. او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کے لڑیں گے. جیسے آج بھی اسرائیل میدان جنگ کے اندر کون سی جنگ لڑ رہا ہے؟ وہ تو صرف آ کر جہازوں سے بمباری کرتا ہے یا دور سے میزائل برساتا ہے. آمنے سامنے کی جنگ لڑنے کی ان کے اندر نہ تب طاقت تھی نہ آج. وہ تب بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل. وہ تب بھی بچوں کے قاتل تھے، آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون، مسلمانوں کی ہیبت، ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، اللہ سے بھی زیادہ یہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے. كمثل الذين من قبلهم، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھوڑے عرصے پہلے ہو گزرے. ذاقوا وبال امرهم، جنہوں نے اپنی حرکت کی سزا چکھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی ان بنو نذیر کا بھی ویسا ہی حشر ہوا یا ہوگا جیسا کہ حشر ان سے پہلے ایک اور قبیلے کا ہوا. کون سا قبیلہ؟ شوال سن 2 ہجری کے اندر بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا. اس کے پس منظر کیا تھا؟ جب مسلمانوں نے رمضان المبارک 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر بدر کے میدان میں کفار کو شکست فاش دی، واپس مدینہ منورہ پہنچے تو بنو قینقاع کے لوگ گیدڑ بھپکیاں دینے لگے مسلمانوں کو کہ تمہارا لڑنے والی قوم کے ساتھ ابھی سامنا ہوا ہی نہیں، تم تو ان نا تجربے کار مکہ کے قریش کے لوگوں کو شکست فاش دے کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم جری ہیں، ہمارے ساتھ جب تمہارا سامنا ہوگا تم کو پتہ چلے گا. ایک حرکت ان کی یہ ہوئی. دوسری حرکت انہوں نے یہ کی کہ ایگریمنٹ کے معاہدے کے روح سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی تھی. لیکن مسلمانوں کی ایک عورت بنو قینقاع کے زرگر سونار کے دکان پر چلی گئی تھی کوئی چیز خریدنے کی غرض سے. اس زمانے کے اندر کپڑا جو استعمال ہوتا تھا 2 چادریں اوپر ایک چادر نیچے پہنی جاتی تھی لنگی کی شکل میں اور اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اور ایک چادر اوپر پہن لی جاتی تھی. عورتیں بھی اس طریقے سے کپڑے پہنا کرتے تھے اور مرد بھی اسی طریقے سے کپڑے پہنا کرتے تھے. تو مسلمان عورت جب اس دکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک یہودی کچھ بدبخت شریر قسم کی پیچھے سے آگے اور انہوں نے مسلمان عورت کے کپڑے پر پاؤں رکھ دا. نتیجتاً جو ہی وہ مسلمان عورت کھڑی ہو گئی تو وہ برہنہ ہو گئی چونکہ اس کے کپڑے نیچے گر گئے.
جب یہ انہوں نے حرکت کی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس خباثت اور ان کی اس شنیع حرکت کا پتہ چلا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ تم مدینے کو فوراً مدینے کو چھوڑ دو اور یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ۔ چنانچہ بزدل تھے ہی، ڈر کی وجہ سے کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے جلا وطنی کو قبول کیا، اپنے سامان وغیرہ کو لے کر ملک شام کی طرف چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو نذیر کو بھی یہی چیز بتلائی کہ جیسے کچھ عرصے پہلے یعنی 2 سال پہلے ایک قوم، ایک قبیلہ تمہارے ہم مذہب اور ہم مسلک اور ہم مشرب جلا وطن ہو کر چلا گیا تھا، تم کو بھی انہی جیسی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسے کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھوڑے عرصے پہلے جلا وطن ہو گئے، جنہوں نے اپنی حرکت کا، اپنے کرتوت کا مزہ چکھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، شیطان کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے کہتا ہے کر کفر، فلما کفر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان اس سے کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس آیت کے پس منظر اور شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 3 بھائی سفر میں جا رہے تھے بنو اسرائیل کے اندر، پچھلے زمانے کے اندر۔ اس زمانے میں ایک راہب تھا، ایک عبادت گزار تھا، جو 70 سال سے ایک گرجا گھر کے اندر ایسی بے نظیر و بے مثال رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا کہ پورا ملک اس کا عقیدت مند بن گیا تھا۔ وہ 10 دن تک مسلسل روزہ رکھتا اور 10 دن کے بعد افطار کرتا، ہمہ وقت سجدے کے اندر، نوافل کے اندر، عبادت کے اندر رہتا، کبھی اپنے گرجا گھر کے قریب کسی عورت کو آنے نہ دیتا، کبھی کسی گناہ کے قریب نہ پھٹکتا۔ لیکن آخرکار شیطان تو شیطان ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ 3 بھائی سفر میں جا رہے تھے، تو انہوں نے جا کر وہ اس کے دوست تھے، احباب تھے، کچھ کیا تھے، اس سے کہا کہ بھائی ہم سفر میں جا رہے ہیں اور ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے تجارت کے غرض سے، ہماری بہن ہے، اگر آپ اس کو اپنے یہاں پناہ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ اس عورت کو وہاں پر پناہ دی گئی۔ پناہ دینے کے بعد شیطان نے کچھ دن کے بعد اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی، تم کتنے بڑے ظالم ہو، ایک بے گناہ معصوم چھوٹی لڑکی تمہارے یہاں قریب میں تمہاری پناہ میں بیٹھی ہو، تم کبھی اس کا حال بھی دریافت نہیں کرتے ہو، دیکھتے بھی نہیں ہو، کہیں بیمار ہوگی، کھانا کچھ کھا رہی یعنی کچھ کھانے کے لیے یعنی اس کا حال چال دریافت کیا کرو۔ شیطان کس طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے نیکی کے راہ سے۔ چنانچہ اس کے حال و احوال کو دریافت کرنے کے لیے چلا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہفتے کے بعد وہ حال و احوال ملاقاتوں میں بدل گیا، ملاقاتیں پھر زیارتوں میں بدل گیا، پھر زیارتوں سے بار بار باتیں ہونے لگی اور باتیں پھر عشق و معشوقی تک پہنچ گئی اور آخرکار زنا میں مبتلا کر دیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، آخرکار جب بدکاری میں مبتلا ہو گیا تو اس کا بچہ ٹھہر گیا۔ اب اس نے اس بدنامی کے خوف سے کہ میرا جینا مشکل ہو جائے گا جب لوگوں کو میری اس حرکت کا پتہ چلے گا، اس نے عورت کو، لڑکی کو مار دیا اور مارنے کے بعد اس کو اپنے گرجے گھر کے صحن کے اندر دفن کر دیا۔ ادھر وہی شیطان اٹھا جس نے اس کو اس بری حرکت کے اندر مبتلا کیا اور جا کر بھائیوں کے خواب کے اندر ساری حالت بتا دی۔ بڑے 2 بھائیوں نے تو خواب کو نظر انداز کر دیا، چھوٹے نے کہا نہیں، ہمیں کو تو صورتحال کی دریافت تحقیق کرنی چاہیے۔ انہوں نے دیکھا خواب کے اندر شیطان نے بتلایا کہ تمہاری بہن کو راہب نے مار کر وہیں پر صحن کے اندر گاڑ دیا۔ چنانچہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد جب اس سے پوچھا، کہا وہ تو بیمار ہو گئی تھی، وہ مر گئی۔ کہا نہیں، ہم کو تو صورتحال کی دریافت تحقیق کرنی ہے۔ جب اس کو دیکھا گیا، اس کی لاش کو کھود کر پتہ چلا کہ وہ مری نہیں ہے بلکہ ماری گئی، اس کا قتل کر دیا گیا، اس کی لاش وہاں پر ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد لوگوں کو جب پتہ چلا تو لوگوں نے اس کو پھانسی کا پھندے پر چڑھانا چاہا، اس کو ذلیل و خوار کیا گیا، جوتے مارے گئے، اس کے گھر کو گرا دیا گیا، اس کو کیا کیا گیا، سب کچھ ذلت کا سامنا کرنے کے بعد فائنلی جب اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جانے لگا تو وہی شیطان پھر دوبارہ آیا دوست کی شکل میں، کہا میں تم کو بچا سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھ کو سجدہ کرو۔ وقت کا اتنا بڑا راہب اور عبادت گزار شیطان کو سجدہ کرنے پر مجبور ہوا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ ادھر اس نے شیطان کو سجدہ کیا کرنا تھا، ادھر سے پھانسی کا پھندا کھینچ گیا اور اسی طریقے سے کفر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی کے ذیل میں یہ آیت آئی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر کہتا ہے انی بریء منک، جہاں میں تجھے نہیں بچا سکتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما، تو گمراہ کا بھی انجام اور شیطان کا بھی انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین
خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، یہ ہے ظالموں کی سزا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان جائزہ لے لے، محاسبہ کرے، دیکھ لے کہ اس نے اپنے لیے کل آگے کے لیے کیا بھیجا، ما قدمت کیا آگے بھیجا اس نے کل کے لیے، آئندہ کل کے لیے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب باخبر ہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ایسا نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، فانساہم، تو اللہ نے ان کو بھلوا دیا خود ان کی اپنی ذات کو، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دیکھیں آیت زبردست ہے جو انسان کے مردہ ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہے، سوئے انسانوں کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنا جائزہ لو قیامت کے لیے کچھ تم نے ذخیرہ آخرت کچھ عمل کیا یا نہیں کیا۔ ہم میں سے ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے، لیکن کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکی ہے، میں نے کتنا صدقہ کیا، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے کتنے روزے رکھے۔ انسان کو زندگی کے اندر اپنے نفس کا جائزہ لے کر اپنے گناہوں کو ڈیلیٹ فارمیٹ کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر توبہ کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کے اندر صرف نیکیوں کو جمع کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اگر دنیاوی اکاؤنٹوں کا پتہ جو یہی رہ جائے گا تو آخرت کے اکاؤنٹ کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن کریم نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کا لفظ جو تم نے آگے کل کے لیے بھیجا، جیسے آج کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، معلوم ہوا کہ اسی طریقے سے اس دنیا کے بعد آخرت کا آنا یقینی ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو، سردیوں کے آنے سے پہلے اگر تم اپنے گھروں کے اندر لکڑیاں اور راشن سٹاک اور ذخیرہ کر لیتے ہو، کیا قبر میں جانے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے تمہیں اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کو ذخیرہ اور سٹاک نہیں کرنا چاہیے؟ حالات کے آنے سے پہلے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کے اندر ساری کے ساری ضرورت کی چیزیں جمع کر کے رکھتے ہو، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے چیزیں، عید کے آنے سے پہلے عید کے لیے چیزیں، تو کیا تمہیں قیامت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، ما بعد الموت کے لیے نیکیاں جمع کر کے نہیں رکھنی چاہیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد مطلب صبح، جتنا نزدیک کل کا آنا ہے اتنا ہی نزدیک قیامت کا آنا ہے، جتنا یقینی کل کا آنا ہے اتنا ہی قیامت کا بھی آنا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا من مات وقعت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم، چونکہ اب اعمال کا سلسلہ بند، اب تو سیدھی کی سیدھی قیامت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے آنا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر مقرر حکم اللہ تعالیٰ نے دیا واتقوا اللہ، پہلے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر مقرر حکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو اللہ سے ڈرے گا وہی گناہوں سے بچے گا، وہی انسان نیکیوں کا ذخیرہ کرے گا۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی نمازوں کو، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے، یعنی اپنے نفع و نقصان کو وہ بھلا بیٹھے، ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ نفع کی چیز نیکیاں ہیں اور نقصان کی چیزیں گناہ ہیں، ایسے وہ لوگ ہو گئے۔ ساری امت کا آج یہی حال ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار، کدھر جا رہے ہو دوزخیوں کے راستے پر، لوگو جنتی اور جہنمی برابر نہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ تم اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے، تمہارا دل نرم اور موم نہیں ہوتا، تمہاری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں گرتے، یہ قرآن تو ایسا طاقتور ہے، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے نا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم دیتے اس کو ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، وتلک الامثال نضربها للناس، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوجھ بوجھ حاصل کریں، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو شعور جو عطا کیا، یہی شعور اگر پہاڑوں کو عطا کیا جاتا تو قرآن کریم کے جو دو بنیادی مقاصد ہیں،
قرآن پر خود عمل کرنا اور پھر اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانا۔ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی خشیت کی ڈر کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی کانپ اٹھتے، تھر تھرا اٹھتے، لیکن تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، تم کیسے پتھر ہو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی وہ اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی اللہ۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی جاننے والا، جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ چیزیں وہ بھی، والشہادہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ ان کو بھی جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، وہی وہ اللہ ہے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ دیکھیں اللہ کی صفات کو گنتے جائیے، لا الہ الا ہو، معبود صرف وہی، عالم الغیب والشہادہ 3، رحمان رحیم 5 صفتیں یہاں پر آ گئی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی اللہ۔ الملک بادشاہ 6، القدوس پاک ہر عیب سے 7، السلام پوری کائنات کو سلامتی بخشنے والا، کتنی آ گئی 8، المؤمن امن دینے والا 9، المؤمن نگراں 10، العزیز زبردست 11، الجبار مفسدوں کی اصلاح کرنے والا، سرکشوں کو راستے پر لانے والا 12، المتکبر بڑائی والا 13، سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں 14، هو اللہ وہی وہ اللہ ہے، الخالق جو پیدا کرنے والا 15، البارئ ایجاد کرنے والا 16، المصور شکلیں بنانے والا 17۔ یہ 17 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 17 اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ لہ الاسماء الحسنہ، سارے اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جتنی آسمانوں میں ہیں اور جتنی زمینوں میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الملک ایسا بادشاہ کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ یعنی شہنشاہ اللہ کی ذات۔ القدوس ہر عیب سے پاک، جس کو ہم پڑھتے ہیں عموماً سبحان اللہ۔ السلام پوری دنیا کے اندر جو سلامتی لوگوں کو حاصل ہے، جو سلامتی دینے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ہم بیماریوں سے صحیح سالم ہیں، محفوظ ہیں، تو یہ اللہ کی ذات۔ المومن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ امن دینے والے سے کیا جاتا ہے۔ جب بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ایمان لانے والا اور تصدیق کرنے والا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ المہیمن نگراں ہر شخص کا، ہر عمل کا، ہر ذات کا۔ العزیز و غالب، الجبار ٹوٹے ہوئے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے والا، بگڑی بنانے والا۔ اور الجبار کا ایک زبردست ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے قابو میں نہیں آتے، بڑے بڑے سرکش فرعون اور قارون اور بڑے بڑے حامان، ان سارے کے سارے لوگوں کی اصلاح کرنے والا، ان کو سدھارنے والا اللہ الجبار۔ المتکبر بڑائی، حقیقتاً جو راس آتی ہے، عظمتیں جو راس ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ الخالق اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا، الباری بنیاد سے کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے والا، المصور صورتیں بنانے والا، شکلیں بنانے والا۔ 8 ارب انسان، لیکن کسی کی شکل کسی کے ساتھ ملتی نہیں، میچ ہوتی نہیں، ہر ایک کی صورت الگ الگ بنانے والا۔ انسانوں کی صورتیں الگ، جانوروں کی صورتیں الگ، پرندوں کی صورتیں الگ، مخلوقات میں سب کی صورتیں الگ۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو انسان ان 3 آیتوں کو، جن میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ سے لے کر آخر تک تلاوت کرے گا صبح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مامور کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں اس شخص کا انتقال ہوا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ اور ایسا ہی اگر شام کو کوئی انسان ان 3 آیتوں کی تلاوت کرے گا اور پھر اس رات میں اس کا انتقال ہوگا تو وہ شہید کی موت مرے گا، اور فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اگلی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی اس کی حفاظت پر مامور کرتا ہے۔ تو صبح و شام ان آیتوں کی تلاوت کا انسان کو معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور بھی ہیں، اور حدیث میں ہے ان للہ 99 اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو بھی شخص ان کو زبانی یاد کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ رب العالمین اپنی عظمتوں کا، رب العالمین اپنی خوبیوں کا، اپنی صفات کا ہم سب کو اعتراف اور یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو بخش دے، لغزشوں کو بخش دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ یا اللہ جس طریقے سے تو نے اس زمانے کے یہودیوں کے دلوں میں رعب اور خوف اور ڈر ڈالا تھا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا، رب العالمین اس زمانے کی یہودیوں میں بھی اس سورہ بنو نذیر کی برکت سے، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے، اس تفسیر کی برکت سے رب العالمین ایسا ہی رعب، ایسا ہی خوف، ایسا ڈر ان کے دل میں ڈال دے کہ وہ فلسطین کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور مسلمانوں کی عزت، آبرو اور جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما رب العالمین۔ اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما رب العالمین۔ ایمان کامل کی دولت ان کو بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما۔ تقوی کامل کی دولت ان کو بھی عطا فرما اور ہم کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما رب العالمین۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حشر سے، قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، پل صراط کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جس کی جو حاجت ہے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہم کو بھی ساری زندگی ایمان پر ثابت قدم رکھ، گناہوں سے بچا، اپنا محبوب بندہ بنا، اپنا مقرب بنا۔ یا اللہ اپنا محبوب بندہ بنا، اپنا مقرب بنا، اپنا محبوب بندہ بنا، اپنا مقرب بندہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔